سارے ہمارے ایک وقت پہ 3100 ہمارے کارکنوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا. ایک طرف الیکشن اناؤنس ہوا ایک طرف ورکرز کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں. اس کے بعد سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں, اغوا کر رہے ہیں, وہ غائب ہو جاتے ہیں. ہمارا اظہر ماشوانی غائب ہو گیا 7-8 دنوں کے لیے, پتہ ہی نہیں کدھر گیا. ساری فیملی گھر والے میرے سے پوچھ رہے ہیں. پوری طرح اس ملک کو سمجھنا چاہیے کہ جب یہ مسنگ پرسن ہوتا ہے, یہ جو بلوچستان میں روتے ہیں لوگ, یہ جو کراچی میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ اٹھا کے لے گا کسی کو, اس گھر کے اوپر کیا گزرتی ہے جب آپ کسی کو اٹھا کے اغوا کر لیتے ہیں. اور پھر اعظم سواتی سے جب اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے, اس کو کسٹوڈیل, پہلے تو اس کو بچوں کے سامنے, اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے مارتے ہیں آ کے 3 بجے گھر میں گھس کے, پھر اس کو اٹھا کے لے جا کے ننگا کر کے ٹارچر کرتے ہیں 75 سال کے آدمی کو. اس کے اندر اتنا غصہ ہے آج, کیونکہ جب آپ کسی سے اس طرح ذلیل کرتے ہیں, آئین کا جو آرٹیکل 14 ہے جو رائٹ ٹو ڈگنیٹی دیتا ہے, ہمیں ہماری عزت نفس کی حفاظت کرتا ہے, جب آپ اس کو ننگا کر کے ایک ٹویٹ کے اوپر کہ اس نے باجوہ کو کہہ دیا کہ NRO2 آپ نے دیا ہے, اس کے اوپر اس کو ننگا کر کے اس کو تشدد کرو, سوچو کہ اس کا کیا امپیکٹ گیا, ہماری پارٹی پہ کیا امپیکٹ گیا. اور سب کو پتا کون اس کے پیچھے تھا. پولیس نہیں تھی, نامعلوم افراد نے یہ کیا. گل سے یہی کیا. شہباز گل کو بھی اٹھا کے لے کے گئے, 2 دن رکھا, تشدد کیا اس کو. ایک یونیورسٹی کا پروفیسر ہے, اس کو پکڑ کے انہوں نے تشدد کیا. کدھر گئے فنڈامنٹل رائٹس؟ کوئی پوچھنے والا نہیں. خوف ہے ساری جگہ کہ او ہو جی نامعلوم نے اٹھا لیا, خوف ہے ان کا کہ کوئی سب ان کے سامنے ڈرتے ہیں. سوشل میڈیا کے بچوں کو پکڑا, کسی کو کبھی کوئی اٹھا لے, ان کی عجیب عجیب خبریں آئیں, پکڑ کے وہی ننگا کر کے ان کو ذلیل کر کے ان کو پھر گھر واپس دے کہ آپ نے کچھ نہیں کہنا, آپ نے کسی کی تنقید نہیں کرنی. کوئی یہاں ایک ایسے انٹچبلز ہیں, ان کا نام بھی نہیں آپ نے لینا. یعنی یہ کوئی مشرف کے مارشل لا کے اندر ہم نے کبھی اس طرح کی سختی نہیں دیکھی. میں نے کبھی اس طرح, میں اپوزیشن میں تھا, کبھی میں نے اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو ہمارے اوپر ہوا, اور ہوتا جا رہا ہے, رکتا نہیں ہے. ہمارے جو لوگوں کو اٹھاتے ہیں وہ سب بتاتے ہیں, ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. روزوں میں انہوں کو اٹھایا, نہ ان کو روزہ کھولنے دیا, گندا پانی دیں, پھر کوئی نامعلوم افراد آ جائے ان سے پکڑ کے لوگوں کو ان کو پھینٹا لگایا ان کو. اور پولیس کا میں یہ کہہ دوں کہ زیادہ تر پولیس ہمارے ساتھ سمپیتھیٹک تھی. لیکن میں اب اپنے گھر کا بتانا چاہتا ہوں کہ میرے گھر کے اوپر جو یہاں اٹیک ہوا. دیکھیں, پہلے آپ سمجھ جائیں کہ وہ ہوا تھا, ایشو تھا کیا, وہ وارنٹ کس چیز کی تھی. وارنٹ یہ تھی کہ ایک میجسٹریٹ کے کورٹ نے کہا کہ عمران خان کو وہاں ایک کیس کے اندر اپنی حاضری دینی ہے بیل کے لیے. میں کیوں نہیں جا سکا؟ پہلے مجھے گولی لگی ہوئی تھی, 3.5 مہینے میں میری ٹانگ ٹھیک نہیں تھی, ٹریول نہیں کر سکا. اس کے بعد میں نے ساری عدالتوں میں, ہائی کورٹ, اسلام آباد جانا شروع کیا. اس عدالت میں اس لیے نہیں جا سکا کیونکہ وہ کچہری میں, ایفٹ کچہری میں جدھر وہ عدالت ہے, ادھر 2 دفعہ دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں, ججز اور وکیل وہاں مر چکے ہیں اس میں. اس لیے ہماری سیکیورٹی, کیونکہ گورنمنٹ کا کام ہے مجھے سیکیورٹی دینا, یہ دے نہیں رہے. انہوں نے جو پرائم منسٹر کی بھی سیکیورٹی تھی, ایکس پرائم منسٹر, وہ بھی ہٹا لی ہے, اور اس جگہ کے اوپر سیکیورٹی تھی نہیں. تو ان سے وکیلوں نے درخواست کیا میجسٹریٹ کو کہ وہ آپ دوسرے عدالت میں چلے جائیں تو ہم آ جائیں گے. اس کے اوپر اس نے میری وارنٹ نکال دی. وارنٹ نکلی تھی بنی گالا کے لیے, لے کے آنا تھی, اور انسپیکٹر نے وارنٹ لے کے آنا تھا. وہ DIG وہ بنی گالا کی وارنٹ لے کے یہاں جاتا ہے, اس کا پروسیجر ہی بالکل غلط ہے. پہلے تو وارنٹ یہ تھی کہ عدالت میں آنا تھا 18 کو, وہ میں ویسے ہی جا رہا تھا عدالت میں, لیکن وہ وارنٹ یہ 3-4 دن پہلے آ گئے یہاں کہ جی آپ کو ہم نے اریسٹ کرنا ہے. بالکل غلط تھا, غیر قانونی تھا. اس کے بعد انہوں نے جب یہاں پولیس فوج جمع کر دی, جس طرح کہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد یہاں چھپا ہوا ہے, 3 طرف سے پولیس. تو شام کو میں نے وکیل کے ذریعے اشتیاق خان جو پریزیڈنٹ ہے لاہور ہائی کورٹ کا,
اس نے میں نے ایشورٹی بانڈ دیا کہ میں پہنچ رہا ہوں وہاں 18 کو، اور جب وہ ایشورٹی بانڈ مل جائے قانون کے مطابق اریسٹ نہیں کر سکتے. وہ سی پی او وہ لیتا ہی نہیں ہے بانڈ، کیونکہ نیت کچھ اور تھی. نیت کیا تھی یہ ذرا میں آپ سب کو بتا دوں. نیت ان کی یہ تھی کہ 2 قسم کے ان کے سامنے ماڈل تھے جو میرے اوپر آزمائے. پہلے تھا سلمان تاثیر کا قتل. وہ دینی انتہا پسند ہیں جو وزیر آباد جس کے نام پہ انہوں نے یہ پلان کر کے کیا ہوا تھا. پہلے انہوں نے ایک کیمپین چلائی کہ عمران نے توہین مذہب کر دی ہے. میں نے تب پبلک میں کہا کہ یہ اب سلمان تاثیر ٹائپ قتل کرائیں گے میرا دینی انتہا پسند سے، اور وہی ہوا. وہ اس نے میرے پہ واردات کی وزیر آباد میں. اس کے بعد کور اپ کیا گیا. پہلے تو میری ایف آئی آر نہیں رجسٹر کی. مجھے پتا تھا وہ کون 3 لوگ ہیں جو پیچھے تھے، کیونکہ میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ یہ میرے اوپر واردات ہونی ہے. اس کے بعد جب واردات ہوگی انہوں نے سیبوٹاج کیا جے آئی ٹی کی، کیونکہ اگر وہ فائنڈنگ سامنے آ جاتی تو پتا چل گیا تھا 3 شوٹر ہیں، ایک تھا ہی نہیں. تو وہ دینی انتہا پسند کا جو انہوں نے بوگی بنائی تھی وہ تو ختم ہو گئی تھی. تو انہوں نے وہ سیبوٹاج کی. کون تھے پیچھے؟ وہ طاقتور جو سارے پاکستان میں وہ طاقتور جو فیصلہ کرتا وہی ہوتا ہے، وہ پیچھے تھے. اس کے بعد اگلا پلان بنتا ہے یہ جو میرے گھر پہ یہ اٹیک. یہ دوسرا ماڈل تھا مرتضی بھٹو ٹائپ قتل، کہ انہوں نے اٹیک کرنا تھا یہاں ہو رہا ہے، اور اسی کے اندر جناب عمران خان کو قتل ہو گیا. تو وہ مرتضی بھٹو کا ماڈل تھا. یہاں پہلے کیا، ساری رات اٹیک کرتے رہے. اتنی پولیس رینجرز جس طرح کا انہوں نے کیا سب غیر قانونی تھا. مقصد کچھ اور تھا. مقصد یا قتل کرنے کا تھا یا پھر اٹھا کے جیل کے اندر کوئی زہر دے دینی تھی، جو کہ ان کا وہ جس طرح 4 مرے ہیں ہارٹ اٹیک سے شہباز شریف کے گواہی، وہ دوسرا وہ ماڈل تھا. اس کے بعد میں جاتا ہوں اسلام آباد. ادھر دوسرا پلان پھر مرتضی بھٹو پلان بنا ہوا تھا. اندر پہلے انہوں نے مجھے اکیلا کرنا تھا، اندر جانا تھا، وہاں رینجرز پولیس بھرے ہوئے تھے نامعلوم افراد. تو وہ تو شکر ہے ہمارے اندر جو وکیل تھے ان کو بھی مارا، شبلی فراز کو مارا وہاں. اور اس نے جلدی سے انہوں نے آ کے بتایا کہ یہاں نہ ہو، یہاں تو ٹریپ ہے، ڈیتھ ٹریپ ہے. وہ اللہ نے وہاں سے بچایا. تو یہ سارا پلان بنا ہوا تھا عمران خان کو راستے سے ہٹانا. وہ کیونکہ 37 میں سے 30 بائی الیکشن ہم جیت چکے تھے. پاکستانی قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی. ڈر ان کو الیکشن سے لگ چکا تھا. الیکشن سے یہ بھاگ رہے تھے، اور اس الیکشن سے بھاگنے کے لیے ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر اس کو جیل میں بھی ڈالتے ہیں تو اس کی پاپولیرٹی اوپر چلی جائے گی، لہٰذا اس کو قتل کرو، راستے سے ہٹاؤ. تو یہ جو 144 کیسز ہیں یہ سارا اسی کی کڑی ہے. پھر اسی دور میں میڈیا کا کیا، یعنی جو بنیادی حقوق تو تباہ کر دیے انہوں نے. جو ابھی علی امین کو پکڑا، اب علی امین کو کس طرح پکڑا؟ اس کو پولیس اس کا جو ڈی پی او پکڑنے آیا اس نے سٹیٹمنٹ دی کہ جو بھی ہو جائے میں نے اس کو پکڑ کے لے کے جانا ہے، عدالت بھی نہ اسے جانے تھے. یعنی ایسا کہ ٹارگٹ کر کے جو مین لوگ ہیں عمران خان کے ساتھ ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالنا ہے. اگر عمران خان نہیں تو مین لوگوں کو جیلوں میں ڈالو. اچھا اس کے بعد معاشیت. اب ذرا معیشت کیا تھی؟ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اکانومی گرو کر رہی تھی. انڈسٹری 17 سال میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری 10% کی ریٹ پہ گرو کر رہی تھی، 10% پہ، جو کہ بڑی انڈسٹری ہوتی ہے جس سے سب سے زیادہ روزگار ملتا ہے. 3 سال میں 55 لاکھ لوگوں کو مزید روزگار ملا. یہ بھی ورلڈ بینک کی ہے. اور ہمارا جو زراعت ہے وہ 4.5% پہ گرو کر رہی تھی. 2 سال مسلسل بمپر کراپس ہوئی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پیسہ، گنا کا جو فصل تھی اس کا پورا پیسہ دینے دیا. ہم نے شوگر مل مافیا کو جو بیچارے کسان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اس کے حق مارتے ہیں، ہم نے ان کو ٹائم پہ پیسے دلوائے، پوری قیمت دلوائے. انہوں نے پیسہ اپنی زمینوں پہ لگایا. تو سب سے زیادہ پیسہ زراعت میں گیا ہمارے دور میں، اور اس کی وجہ سے انہوں نے ہماری فصلیں بھی زبردست ہوئی، زراعت بھی بڑھ رہی تھی، انڈسٹری بھی بڑھ رہی تھی. آئی ٹی کی ایکسپورٹس جو مستقبل ہے 75% 2 سالوں میں بڑھی. تو ملک تو صحیح راستے پہ جا رہا تھا، ریکارڈ ہماری ٹیکس کلیکشن ہو رہی تھی. تو اب کیا حالات ہیں معیشت کے؟ 6% سے
वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 0.4% पे ग्रोथ रेट नीचे चली गई। इससे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 40 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। महंगाई जिसके ऊपर सारा शोर मचा हुआ था हमारे दौर में, याद रखें कि हमारे दौर में जो महंगाई की असल वजह थी वो तेल थी। तेल हमारे दौर में 110 से 115 डॉलर बैरल पे क्या था, ये नीचे आके $65 से आप कोई $80 के बीच में है। तो उस दौर के अंदर हमारी महंगाई थी, जो इन्फ्लेशन थी वो 12% थी। इनके दौर में वो पहुंच गई तकरीबन 35%। और जो खाने पीने की चीजें हैं वो एक साल में 50% बढ़ी हैं। आप जो चीज आम आदमी को सबसे अफेक्ट करती है वो है आटा। आटे का 20 किलो का बैग अगर आज आप देखें, और हमारे मुकाबले में हमारा था 1140 रुपए का, आज वो बैग पहुंच गया है 2800 रुपए का।